5 ایسے لوگ جن کی تہجد اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک اہم اور فکر انگیز موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے 5 ایسے لوگ جن کی تہجد اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس انتہائی اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فجر سے پہلے کے پرسکون اوقات میں بہت سے مسلمان تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، جو رات کی ایک خاص نماز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کا وقت ہے، معافی، رہنمائی اور امن کی تلاش کا موقع ہے۔ لیکن اگر آپ کی تہجد ہی قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ سوچیں۔ بندہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، نیند کے غلبے کو شکست دیتا ہے، ٹھنڈے گرم نرم و ملائم بستر سے اٹھتا ہے، لیکن افسوس اس کی تہجد قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی 5 برائیاں ہیں جو کسی بھی انسان میں موجود ہوں تو اس کی تہجد کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم 5 ایسے لوگوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کی رات کی نماز کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تہجد یا جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یہ رات کی نماز ہے، دین اسلام میں خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کے تحت یہ نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اب وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ آئیے دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں جن کی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ظلم کرنے والا یعنی ظالم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو ظالم ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ظلم کا یہ عمل ظالم اور اس کی دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور ایسا نہ کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سنگین نتائج کی وعید ہے۔ جبر، چاہے وہ جسمانی نقصان، جذباتی زیادتی یا غیر منصفانہ سلوک کی شکل میں ہو، ایک بڑا سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ مظلوم کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی اپنی نمازیں بشمول تہجد اور دعائیں اس کے نتیجے میں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا تہجد سمیت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنے تمام معاملات میں انصاف اور منصف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہم کسی بھی طرح سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ کسی پر ظلم کریں۔ نمبر 2، غیبت کرنے والا۔ غیبت کرنا یا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کہنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی روحانی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس کے خلاف خبردار کیا ہے۔ فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور نہ غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے درجیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو، بلکہ یوں فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان تو ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر زن و گمان کو عادت بنا لیا جائے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ اکثر زن بدزنی پر مشتمل ہوتا ہے، اور کسی سے سوء ظن رکھنا بذات خود کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن زنی رکھی جائے، تاکہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو حسن زن کو بدزنی میں تبدیل کر دے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق کوئی برا خیال پیدا ہو جائے تو جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ کرے وہ قابل مواخذہ نہیں۔ اس آیت میں دراصل اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس شخص سے ان کا کوئی اختلاف یا جھگڑا ہو، اس کی اچھی باتوں میں سے بھی کوئی برا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی انسان میں 4 پہلو حسن زنی کے ہوں اور ایک پہلو بدزنی پر محمول کیا جا سکتا ہو، تو ان کی نظر ہمیشہ بدزنی کے پہلو کی طرف اٹھے گی۔ ایسے لوگ عموماً عام لوگوں کے متعلق حسن زن کے بجائے کوئی بری بات ہی سوچنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تیسری بات، جاسوسی نہ کرو۔ تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی سرزد ہی نہ ہوئے ہوں اور یا ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ مثلاً کسی کی ٹوہ لگائے رکھنا یا کسی کے گھر میں جھانکنا، چوری چھپے کسی کی باتیں سننا، کسی کے خطوط دیکھنا یا درمیان میں ٹیلی فون کی گفتگو سننا وغیرہ سب اسی ذیل میں آتے ہیں۔ جبکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہو جس سے اسے بدنام اور بے عزت کیا جا سکے۔ ایسی جاسوسی سے ممانعت کا حکم صرف اشخاص کے لیے ہی نہیں، اسلامی حکومت
کے لیے بھی ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر منظر عام پر لائے اور پھر انہیں سزا دے، بلکہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جو برائیاں ظاہر ہو جائیں طاقت کے ذریعے ان کا استحصال کرے۔ البتہ وہ کسی مجرم کی تحقیق کے سلسلے میں ایسا کام کر سکتی ہے، اور جو برائیاں ظاہر نہ ہوں بلکہ مخفی یا گھروں کے اندر ہوں تو ان کا علاج جاسوسی نہیں بلکہ ان کی اصلاح، تعلیم، وعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے سے کی جائے گی۔ چوتھی بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے غیبت سے اجتناب کرنا۔ غیبت کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ بہتان غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، اور غیبت خواہ کسی زندہ انسان کی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے یا کسی فوت شدہ انسان کی، جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کے مترادف قرار دیا، کیونکہ غیبت کرنے والا اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے جیسے اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو، اور مردہ اس لیے فرمایا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ پاس موجود نہیں ہوتا۔ یاد رہے غیبت میں مشغول ہونا ہماری روح کو زہر آلود کر دیتا ہے اور نتیجے میں تہجد سمیت ہماری عبادات کو کمزور بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان۔ والدین کا احترام اور اطاعت اسلام کے بنیادی تعلیم ہے۔ والدین کی نافرمانی سخت جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے والدین نے ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، ہماری پرورش کی اور اچھے برے کی تمیز دی، ہماری خاطر بہت ساری قربانیاں دیں۔ اس طرح ان کی عزت و احترام کرنا صرف ایک سماجی فریضہ نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے سنگین روحانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس حکم پر بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کا اثر براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اشارہ ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ ناراض ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے والدین کے بارے میں اپنے فرائض میں غفلت برتے ہیں تو ہماری عبادات بشمول تہجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احترام اور فرمانبرداری کا رشتہ برقرار رکھنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور عزت کے ساتھ پیش آنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، حرام ذرائع سے کمانے والا۔ حرام ذرائع سے کمائی گئی آمدنی جیسے سود، چوری یا دھوکہ ہماری روحانی حالت کو داغدار کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی قبول کرتا ہے جو پاک ہو۔ جب انسان اپنے روزی کمانے کے لیے حرام کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف اس کی دولت کو ناپاک کرتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ہماری کمائی کو حلال و جائز ہونا چاہیے تاکہ ہماری عبادات کو قبول کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آمدنی کی پاکیزگی ہمارے اعمال اور نماز کی پاکیزگی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 172 میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت ہمیں اپنے رزق کے ذرائع کا خیال رکھنے اور ان کے حلال اور پاکیزہ ہونے کو یقینی بنانے کی یاد دلاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ہم نہ صرف اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو بلکہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب ہماری کمائی کے حلال ہونے کو یقینی بنانا ہماری دعاؤں بشمول تہجد کے قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایماندارانہ اور جائز ذرائع سے اپنے روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تہجد قبول فرمائے۔ نمبر 5، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ اسلام میں خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خاندانی بندھن نہ صرف سماجی روابط ہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ اسلام ہمیں ان رشتوں کی عزت اور ان کو برقرار رکھنے کا درس دیتا ہے کیونکہ یہ طاقت اور مدد کا ذریعہ ہیں۔ ان رشتوں کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
یہ حدیث خاندانی تعلقات منقطع کرنے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ اس طرح کے اعمال ہمیں جنت میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا اور ان کی پرورش کرنا ہمارے روحانی تندرستی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تہجد سمیت ہماری دعاؤں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت کے لیے اپنے خاندانی رشتوں کو درست کرنا اور ان کی پرورش کرنا ضروری ہے۔ تنازعات کو حل کر کے اور اپنے خاندانی رشتوں کو مضبوط بنا کر ہم خود کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے دلوں اور اعمال کو پاک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری تہجد اور دیگر دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں۔ اللہ پاک ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔